بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو مہربان احسان فرمانے والا ہے، اور درود و سلام نازل ہو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو انسانوں اور جنوں کی طرف بھیجے گئے۔ جن کا مطلب ہے چھپی ہوئی مخلوق۔ اسی پوشیدگی کی وجہ سے اس مخلوق کا نام جن اور جنات رکھ دیا گیا۔ جن اور جنہ سب ایک ہی چیز ہے، اور ہن بغیر نقطہ کی ہا کے ساتھ جن کی ایک قسم ہے۔ ہن کسے کہتے ہیں؟ ابو عمر الزاہد محمد بن عبد الواحد بغدادی فرماتے ہیں، ہن جنات کے کتوں کا نام ہے اور جنات کی کمزور اور کم تر نسل ہے۔ جان کی تعریف۔ امام لغت جوہری ابراہیم بن سعید ابو اسحاق بغدادی فرماتے ہیں، جان جنات کے باپ کو کہتے ہیں، جیسے آدمیوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ابو الوفا شیخ الحنابلہ ابن عقیل محمد بن عقیل حنبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپ کر رہتے ہیں اور نگاہوں سے پوشیدہ اور اوجل ہوتے ہیں۔ ابن عقیل ہی فرماتے ہیں، شیاطین جنات ہی کی ایک نافرمان قسم کا نام ہے جو ابلیس کی اولاد ہے۔ مردہ یا مردتن۔ محمد بن عقیل ہی فرماتے ہیں کہ مردہ یا مردتن انتہائی سرکش اور طاقتور جنات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیے گئے۔ بعض قول کے مطابق ملائکہ اور جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 60,000 سال پہلے پیدا کیے گئے۔ پھر جنوں میں بغض و حسد پیدا ہو گیا اور لڑنے لگے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کی طرف بھیجا جن کا امیر ابلیس عزازیل تھا۔ زمین پر اترتے ہی فرشتوں نے جنوں کو شکست دی اور زمین سے نکال کر دریاؤں اور غاروں کی طرف بگا دیا، اور وہ خود وہیں آباد ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، انسانوں سے پہلے زمین پر صرف جنات آباد تھے۔ جنات زمین پر اور فرشتے آسمان پر رہتے تھے۔ یہی آسمان و زمین کے رہنے والے تھے۔ ہر آسمان کے الگ الگ فرشتے ہیں، اور تمام آسمان والوں کی نماز، تسبیح اور دعا مقرر ہے، اور ہر اوپر کے آسمان والے نچلے آسمان والوں سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں اور زیادہ دعا کرنے والے، نماز پڑھنے والے اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ آسمان پر رہنے والے فرشتے تھے اور زمین پر رہنے والے جنات تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسانوں سے پہلے زمین پر صرف جن آباد تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابو الجنات سموم کو پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اسے آگ کے شعلے سے پیدا فرما کر فرمایا، اے ابو الجن سموم، کوئی آرزو کر۔ اس نے کہا، میری تمنا یہ ہے کہ ہم سب کو دیکھیں اور کوئی ہمیں نہ دیکھے، اور ہم زمین میں چھپ جائیں اور ہمارا بوڑھا بھی نہ مرے یہاں تک کہ اس کی جوانی واپس آ جائے، ہمارا بوڑھا بھی جوان ہو کر مرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ تمنا پوری فرما دی، اس لیے وہ سب کو دیکھتے ہیں لیکن دوسرے لوگ انہیں نہیں دیکھتے، اور جب مرتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں، اور اس کا بوڑھا بھی جوان ہو کر مرتا ہے، یعنی اس بچے کی طرح جسے انتہائی کم عمری میں لٹا دیا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا فرمایا اور انہیں زمین کو آباد کرنے کا حکم دیا، تو وہ مدت دراز تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خون ریزی شروع کر دی، اور ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا، اسے ان جنوں نے قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا ایک لشکر بھیج دیا۔ اس لشکر کا نام لشکر جن تھا۔ ان میں ابلیس بھی تھا جو 4000 جنوں کا سردار تھا۔ چنانچہ وہ لشکر آسمان سے اترا اور روئے زمین کے تمام جنوں کو نکال دیا، اور روئے زمین سے جنوں کو جلا وطن کر دیا اور ان کو دریاؤں کے جزیروں میں بھگا دیا، اور ابلیس اپنے اس لشکر کے ساتھ جو لشکر اس کے ساتھ روئے زمین پر آیا تھا آباد ہو گیا۔ اس طرح ان پر کام آسان ہو گیا اور روئے زمین پر ٹھہرنا پسند آ گیا۔ حضرت حبیب بن ابی ثابت تابعی وغیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ روئے زمین پر ابلیس اور اس کا لشکر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 40 سال پہلے آ کر آباد ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، کیا تو ایسی مخلوق کو نائب بنائے گا
جبکہ زمین میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے جنات رہتے تھے، تو انہوں نے زمین پر فساد پھیلایا اور خون ریزیاں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا جنہوں نے جنوں کو مارا اور دریاؤں کے جزیروں میں ڈال دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے لوگوں کو بنائے گا جو زمین پر فساد پھیلائیں گے اور خون ریزیاں کریں گے جس طرح جنوں نے کیا؟ ابن جریر، ابو حاتم اور ابو الشیخ حضرت ابو العالیہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن اور جنوں کو جمعرات کے دن اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا۔ پھر جنوں کے ایک گروہ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو فرشتوں کا ایک لشکر آسمان سے نازل ہوا اور ان سے جنگ ہوئی اور خون ریزیاں ہوئی۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ اے اللہ، کیا تو زمین میں ایسی قوم بنائے گا جو فساد کرے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو جہنم سے پہلے پیدا فرمایا اور اپنی رحمت کی اشیاء کو اپنے غضب کی چیزوں سے پہلے پیدا فرمایا، اور آسمان کو زمین سے پہلے، اور سورج و چاند کو ستاروں سے پہلے، اور دن کو رات سے پہلے، اور دریا کو خشکی سے پہلے، اور فرشتوں کو جنوں سے پہلے، اور جنوں کو انسانوں سے پہلے، اور نر کو مادہ سے پہلے پیدا فرمایا۔ یہ بات تو مسلم ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان میں فرشتوں کو اور زمین میں جنات کو سکونت دی۔ جنات نے فساد انگیزی کی تو فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی جس نے جنوں کو پہاڑوں اور جزیروں میں نکال دیا۔